بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ سامعین، اب اس سورت کا تعارف اور ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تعارف ہے سورت نجم۔ صحیح بخاری شریف سے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلی سورت جس میں سجدہ تھا سورہ والنجم اتری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے جتنے صحابہ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک امیہ ابن خلف نامی شخص تھا، لیکن اس میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ دوسری روایت میں ہے کہ یہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ واللہ اعلم۔ ستارے کی قسم۔ شاعر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خالق تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن مخلوق سوائے اپنے خالق اللہ کے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتی۔ ستارے کے جھکنے سے مراد فجر کے وقت ثریا نامی ستارے کا غائب ہونا ہے۔ بعض کہتے ہیں مراد زہرہ نامی ستارہ ہے۔ بحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اس کا جھڑ کر شیطان کی طرف لپکنا ہے۔ اس قول کی اچھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کی تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے قرآن کی جب وہ اترے۔ اس آیت جیسی ہی آیت فلا اقسم بمواقع النجوم ہے کہ جس بات پر قسم کھائی ہے اس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور رشد و ہدایت والے اور تابع حق ہیں، وہ بے علمی کے ساتھ کسی غلط راہ لگے ہوئے یا باوجود ان کے ٹیڑھا راستہ اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں، گمراہی والے نصرانیوں اور جان بوجھ کر خلاف حق کرنے والے یہودیوں کی طرح رسول اللہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کا علم کامل، رسول اللہ کا عمل مطابق علم، آپ کا راستہ سیدھا، آپ عظیم الشان شریعت کے شارع، آپ اعتدال والی راہ حق پر قائم، آپ کا کوئی قول کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ کو حکم الہی ہوتا ہے آپ اسے ہی زبان سے نکالتے ہیں، جو وہاں سے کہا جائے وہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، کمی بیشی زیادتی نقصان سے آپ کا کلام پاک ہوتا ہے۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہے مثل دو قبیلوں کے یا دو میں سے ایک قبیلے کی گنتی کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر۔ اس پر ایک شخص نے کہا، کیا ربیعہ مضر میں سے نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں۔ مسند کی اور حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے حفظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا۔ پس بعض قریشیوں نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، کبھی کبھی غصے اور غضب میں بھی کچھ فرما دیا کرتے ہیں، چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا تو رسول اللہ نے فرمایا، لکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد اور ابن ابی شیبہ کی المصنف میں بھی ہے۔ بزار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس امر کی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بجز حق کے اور کچھ نہیں کہتا۔ اس پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی ہم سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس وقت بھی میری زبان سے ناحق نہیں نکلتا۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے، جو زور آور ہے وہ سیدھے کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا، جو بھی پہنچایا۔ جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوا ہے، جبکہ سدرے کو چھائے لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جبریل علیہ السلام کی شان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم جبریل علیہ السلام ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم الآیہ، یعنی یہ قرآن ایک بزرگ زور آور فرشتے کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول، جسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تھے، جو مالک عرش کے ہاں باعزت سب کا مانا ہوا وہاں معتبر ہے۔ یہاں بھی فرمایا وہ فرشتہ جبرائیل قوت والا ہے۔ ذو مرتین کی ایک تفسیر تو یہی ہے، دوسری یہ کہ وہ خوش شکل ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں بھی مرتین کا لفظ آیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صدقہ مالدار پر اور قوت والے تندرست شخص پر حرام ہے۔ پھر وہ جبرائیل سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھے جہاں سے صبح چڑھتی ہے، جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ کے امین جبرائیل علیہ السلام اپنی صورت میں رسول اللہ کو دکھائی دیے، آسمانوں کے تمام کنارے ان کے جسم سے ڈھک گئے تھے۔ دوبارہ اس وقت جبکہ رسول اللہ کو لے کر جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے تھے۔ یہ مطلب ہے وہو بالافق الاعلی کا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں ایک ایسا قول کہا ہے جو کسی نے نہیں کہا، اور خود انہوں نے بھی اس قول کی اضافت دوسرے کی طرف نہیں کی۔ ان کا فرمان کا ماحصل یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بلند آسمانوں کے کناروں پر سیدھے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ معراج کی رات کا ہے۔ امام ابن جریر کی اس تفسیر کی تائید کسی نے نہیں کی۔ وہ امام صاحب رحمہ اللہ نے عربیت کی حیثیت سے اسے ثابت کیا ہے، اور عربی قواعد سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے یہ واقعے کے خلاف، اس لیے کہ یہ دیکھنا معراج سے پہلے کا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، آپ کی طرف جبریل علیہ السلام اترے تھے اور قریب ہو گئے تھے اور اپنی اصلی صورت پر تھے، 600 پر تھے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج والی رات میں دیکھا تھا۔ یہ تو دوبارہ کا دیکھنا تھا، لیکن پہلی مرتبہ کا دیکھنا تو شروع رسالت کے زمانے کا ہے۔ پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق کی چند آیتیں رسول اللہ پر نازل ہو چکی تھی، پھر وہی بند ہو گئی تھی، جس کا رسول اللہ کو بڑا خیال بلکہ بڑا ملال تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابطح میں جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت سے ظاہر ہو گئے، 600 پر تھے، جسامت نے آسمان کے تمام کنارے ڈھک لیے تھے۔ اب رسول اللہ کے قریب آ گئے اور اللہ عز و جل کی وحی آپ کو پہنچائی۔ اس وقت رسول اللہ کو اس فرشتے کی عظمت و جلالت معلوم ہوئی اور جان گئے کہ اللہ کے نزدیک یہ کس قدر بلند مرتبہ فرشتہ ہے۔ معراج کا ذکر۔ مسند بزار کی ایک روایت امام ابن جریر کے قول کی تائید میں پیش ہو سکتی ہے، مگر اس کے راوی صرف حارث ابن عبید ہیں، جو بصرہ کے رہنے والے مشہور شخص ہیں۔ ابو قدامہ ایادی ان کی کنیت ہے، مسلم میں ان سے روایتیں آئی ہیں، لیکن امام ابن معین رحمہ اللہ انہیں ضعیف کہتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مضطرب الحدیث ہیں۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کی حدیثیں لکھ لی جاتی ہیں، لیکن ان سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے وہمی تھے، ان سے احتجاج یعنی حجت درست نہیں۔ بس یہ حدیث صرف انہی کی روایت سے ہے تو علاوہ غریب ہونے کے منکر ہے، اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو ممکن ہے یہ واقعہ کسی خواب کا ہو۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، جو جبریل علیہ السلام آئے، میرے دونوں کندھوں کے درمیان زور سے ہاتھ رکھا اور مجھے کھڑا کیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس میں پرندوں کے آشیانوں کی طرح بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ ایک میں تو جبریل علیہ السلام بیٹھ گئے اور دوسرے میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ درخت بلند ہونے لگا، یہاں تک کہ میں آسمان سے بالکل قریب پہنچ گیا۔
میں دائیں بائیں کروٹیں بدلتا تھا اور اگر میں چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کو چھو لیتا۔ میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اس وقت ہیبت الہی سے مثل بوریے کے بچھتے جا رہے تھے۔ اس وقت میں سمجھ گیا کہ اللہ کی جلالت و قدر کے علم میں انہیں مجھ پر فضیلت ہے۔ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مجھ پر کھل گیا۔ میں نے بہت بڑا عظیم الشان نور دیکھا اور پردے کے پاس در و یاقوت کو ہلتے اور حرکت کرتے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمانی چاہی وہ فرمائی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے اور زمین کی طرف اترے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے اور جبریل علیہ السلام کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی اور نزدیکی ہو گئی۔ یہاں لفظ او جس کی خبر دی جاتی ہے اس کے ثابت کرنے کے لیے آیا ہے، اس پر جو زیادتی ہو اس کی نفی کے لیے، جیسے اور جگہ ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پس وہ مثل پتھروں کے ہیں۔ او اشد قسوتاً، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی پتھر سے کم کسی صورت میں نہیں، بلکہ اس سے بھی سختی میں بڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمان ہے کہ وہ لوگوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے، او اشد خشیتاً، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور جگہ ہے ہم نے انہیں 1 لاکھ کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ کی طرف، یعنی وہ 1 لاکھ سے کم تو تھے ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ 1 لاکھ تھے یا اس سے زیادہ ہی زیادہ۔ بس اپنی خبر کی تحقیق ہے، شک و تردد کے لیے نہیں، خبر میں اللہ کی طرف سے شک کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ قریب آنے والے جبریل علیہ السلام تھے، جیسے ام المؤمنین عائشہ، ابو ذر ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کا فرمان ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، اور اس کی بابت حدیثیں بھی عنقریب ہم وارد کریں گے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اپنے رب اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ دیکھا، جن میں سے ایک کا بیان اس آیت ثم دنا میں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ والی معراج کی حدیث میں ہے پھر اللہ رب العزت قریب ہوئے اور نیچے آئے، اور اسی لیے محدثین نے اس میں کلام کیا ہے اور کئی ایک غرابتیں ثابت کی ہیں، اور اگر ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح ہے تو بھی دوسرے وقت اور دوسرے واقعے پر محمول ہوگی۔ اس آیت کی تفسیر نہیں کہی جا سکتی۔ یہ واقعہ تو اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، نہ کہ معراج والی رات کا، کیونکہ اس کے بیان کے بعد ہی فرمایا ہے ہمارے نبی نے اسے 1 مرتبہ اور بھی سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے۔ پس یہ سدرۃ المنتہا کے پاس کا دیکھنا تو واقع معراج کا ذکر ہے، اور پہلی مرتبہ کا دیکھنا یہ زمین پر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے نبوت کے وقت آپ نے خواب میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا، پھر رسول اللہ کی ضروری حاجت سے فارغ ہونے کے لیے نکلے تو سنا کہ کوئی رسول اللہ کا نام لے کر پکار رہا ہے، ہر چند دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ تیسری بار رسول اللہ نے اوپر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اپنے دونوں پاؤں میں سے ایک کو دوسرے سمیت موڑے ہوئے آسمان کے کناروں کو روکے ہوئے ہیں۔ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہشت زدہ ہو جائیں کہ فرشتے نے کہا میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں، ڈرو نہیں، لیکن رسول اللہ سے ضبط نہ ہو سکا، بھاگ کر لوگوں میں چلے آئے۔ اب جو نظریں ڈالی تو کچھ دکھائی نہ دیا، پھر یہاں سے نکل کر باہر گئے اور آسمان کی طرف نظر ڈالی تو پھر جبرائیل علیہ السلام اسی طرح نظر آئے۔ رسول اللہ پھر غوث زدہ لوگوں کے مجمع میں آ گئے تو یہاں کچھ بھی نہیں، باہر نکل کر پھر جو دیکھا تو وہی سما نظر آیا۔ بس اسی کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ قعبہ آدھی انگلی کو بھی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور روایت میں ہے کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام پر 2 ریشمی خلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا اللہ نے وحی کی الہ سے۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف جبرائیل علیہ السلام کی معرفت اپنی وحی نازل فرمائی۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کی وحی الم یجد کا یتیمن اور ورفعنا لک ذکرک تھی، اور حضرات سے مرضی ہے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام جنت میں اس وقت تک نہ جا سکیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ چلے جائیں، اور امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ پہلے رسول اللہ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنے دل سے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے،
इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखने को मुतलक रखा है, यानी ख्वाह दिल का देखना हो ख्वाह ज़ाहिरी आंखों का। ये मुमकिन है कि इस मुतलक को भी मुक़य्यद पर महमूल करें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से अल्लाह ताला को देखा। जिन बाज़ हज़रात ने कहा है कि अपनी इन आंखों से देखा, उन्होंने एक गरीब कौल कहा है, इसलिए कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से इस बारे में कोई चीज सेहत के साथ मर्जी नहीं। इमाम बग़वी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक जमात इस तरफ गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा है, जैसे अनस रज़ी अल्लाह अन्हु और हसन और इकरिमा रहमहुमुल्लाह इनके इस कौल में नजर है, वल्लाहु आलम। सुनन तिरमिज़ी में है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। इकरिमा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने सुनकर कहा फिर ये आयत कहा जाएगी जिसमें फरमान है ला तुद्रिकुहुल अबसार व हुवा युद्रिकुल अबसार, यानी अल्लाह ताला को कोई निगाह नहीं पा सकती और वो सब निगाहों को पा लेते हैं। आपने जवाब दिया कि ये उस वक्त है जबकि वो अपने नूर की पूरी तजल्ली करे, वरना रसूलुल्लाह ने 2 दफा अपने रब यानी अल्लाह ताला को देखा है। सुनन नसाई में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि क्या तुम्हें ताज्जुब मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया और मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ कलाम करने के लिए मुंतखब किया और दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सही मुस्लिम में अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आपने अपने रब को देखा है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो सरासर नूर है, मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ। एक रिवायत में है, मैंने नूर को देखा। मुस्नद अहमद की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब अज़्ज़ व जल को देखा है। इसकी असनाद शर्त सही पर है, लेकिन ये हदीस ख्वाब का मुख्तसर टुकड़ा है। चुनाचे मुतव्वल हदीस में है कि मेरे पास मेरे रब बहुत अच्छी सूरत में आज की रात, रावी कहता है मेरा ख्याल है, ख्वाब में आए और फरमाया, ए मोहम्मद, जानते हो बुलंद मकाम वाले फरिश्ते किस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं। बस अल्लाह ताला ने अपना हाथ मेरे 2 बाजुओं के दरमियान रखा, जिसकी ठंडक मुझे मेरे सीने में महसूस हुई। बस जमीन और आसमान की हर चीज मुझे मालूम हो गई। फिर मुझसे वही सवाल किया। मैंने कहा, अब मुझे मालूम हो गया वो उन नेकियों के बारे में जो गुनाहों का कफारा बन जाती हैं और जो दर्जे बढ़ाती हैं। आपस में पूछ कुछ कर रहे हैं। मुझसे हक जल्ला शानहू ने पूछा, अच्छा फिर तुम बतलाओ कफारे की नेकियां क्या क्या हैं? मैंने कहा, नमाजों के बाद मस्जिदों में रुके रहना, जमाअत के लिए चल कर आना, जब वजू नागवार गुजरता हो अच्छी तरह मल कर वजू करना। जो ऐसा करेगा वो भलाई के साथ जिंदगी गुजारेगा और खैर के साथ इंतकाल होगा और गुनाहों से इस तरह अलग हो जाएगा जैसे आज दुनिया में आया। उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नमाज पढ़ो ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैराती, ऐ अल्लाह मैं आपसे नेकियों के करने, व तर्कल मुनकराती और बुराइयों के छोड़ने, व हुब्बल मसाकीन और मिस्कीनों से मोहब्बत रखने की तौफीक तलब करता हूँ। व इज़ा अरदता बिइबादिका फितनतन, और अगर आपने अपने बंदों को फितने में डालने का इरादा किया है, अन तक़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून, तो मुझे फितने में पड़ने से पहले ही अपनी तरफ उठा लेना। फरमाया, और दर्जे बढ़ाने वाले आमाल ये हैं, खाना खिलाना, सलाम फेरना, लोगों की नींद के वक्त रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ना। इसी के मिसल रिवायत सूरह स्वाद की तफसीर के खात्मे पर गुजर चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील को दोबारा देखना बयान हो रहा है, जो मिराज वाली रात का वाक़या है। मिराज की हदीसें निहायत मुफस्सल के साथ सूरह सुबहान यानी बनी इसराइल की शुरू आयत की तफसीर में गुजर चुकी हैं, जिनके दोबारा यहाँ वारिद करने की जरूरत नहीं। ये भी बयान गुजर चुका है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा मिराज वाली रात दीदार बारी ताला के होने के कायल हैं। एक जमात सलफ व खलफ का कौल यही है और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की बहुत सी जमातें इसके खिलाफ हैं। इसी तरह ताबईन और दूसरे भी इसके खिलाफ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनके परों समेत देखना वगैरह इस किस्म की रिवायतें ऊपर गुजर चुकी हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मसरूक रहमहुल्लाह का पूछना और आप रज़ियल्लाहु अन्हा का जवाब भी अभी बयान हुआ है। एक रिवायत में है कि सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने इस जवाब के बाद आयत ला तुद्रिकुहुल अबसार की तिलावत की और मा काना लिबशरिन की भी तिलावत फरमाई, यानी कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती यानी दुनिया की जिंदगी में, और वो सब निगाहों को पा लेते हैं।
किसी इंसान से अल्लाह का कलाम करना मुमकिन नहीं, हाँ वही से या पर्दे के पीछे से हो तो और बात है। फिर फरमाया, जो तुमसे कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल की बात का इल्म था, उसने गलत और झूठ कहा। फिर आयत इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ आखिर तक पढ़ी और फरमाया, जो कहे कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह की किसी बात को छुपा लिया, उसने भी झूठ कहा और तोहमत बांधी। फिर आयत या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, यानी ए रसूल जो आपकी जानिब आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है उसे पहुंचा दीजिए, तिलावत फरमाई। हाँ, रसूल अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत पर 2 मरतबा देखा है। ये रिवायत बुखारी, नीज़ मुस्लिम और मुस्नद अहमद की है। मुस्नद अहमद में है कि मसरूक रहिमहुल्लाह ने उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने सूरह नजम की आयत बिल उफ़ुक़िल मुबीन और नज़लतन उख़रा वाली पढ़ी। इसके जवाब में उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, इस उम्मत में से सबसे पहले इन आयतों के मुतालिक खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इससे मुराद मेरा जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना है। रसूलुल्लाह ने सिर्फ 2 दफा इस अमीनुल्लाह को इनकी असली सूरत में देखा। एक मर्तबा आसमान से जमीन पर आते हुए, उस वक्त तमाम खला उनके जिस्म से पुर था। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में भी है। मुस्नद अहमद में है कि अब्दुल्लाह बिन शकीक रहिमहुल्लाह ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि अगर मैं रसूलुल्लाह को देखता तो रसूलुल्लाह से एक बात तो जरूर पूछता। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या पूछते? कहा ये कि क्या आपने अपने रब अज़्ज़ व जल को देखा है? अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये सवाल तो खुद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। रसूलुल्लाह ने मुझे जवाब दिया कि मैंने उसे नूर देखा, वो तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता। सही मुस्लिम में भी ये हदीस 2 सनदों से है, दोनों के अल्फाज में हेरफेर है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं नहीं समझ सकता कि इस हदीस की क्या तौजीह करूं, दिल इस पर मुतमईन नहीं। इब्न अबी हातिम में अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि रसूलुल्लाह ने अपने दिल से दीदार किया है, आंखों से नहीं। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न शकीक रहमतुल्लाह और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान इनक़िता है। और इब्न अल-जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुमकिन है अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का ये सवाल मेराज के वाक़े से पहले का हो और रसूलुल्लाह ने उस वक्त जवाब दिया हो। अगर ये सवाल मेराज के बाद रसूलुल्लाह से किया जाता तो जरूर रसूलुल्लाह इसके जवाब में हाँ फरमाते, इनकार न करते। लेकिन ये कौल सरता पा ज़ईफ़ है, इसलिए कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का सवाल तो क़त्अन मेराज के बाद का था, लेकिन रसूलुल्लाह का जवाब उस वक्त भी इनकार नहीं रहा। बाद हज़रात ने फरमाया कि इनसे खिताब उनकी अक्ल के मुताबिक किया गया या ये कि उनका ये ख्याल गलत है। चुनांचे इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह ने किताब तौहीद में यही लिखा है, तो दरअसल ये महज खता है और बिल्कुल गलती है। वल्लाहु आलम। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र। अनस और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला को दिल से तो देखा है, लेकिन अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी आंखों से उनकी असली सूरत में 2 मरतबा देखा है, जैसा कि सही मुस्लिम में है। सिदरतुल मुंतहा पर उस वक्त फरिश्ते बकसरत थे और अल्लाह ताला का नूर उस पर जगमगा रहा था और किस्म किस्म के रंग जिन्हें बजुज़ अल्लाह ताला के और कोई नहीं जान सकते। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मिराज वाली रात रसूलुल्लाह सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, जो 7वें आसमान पर है। जमीन से जो चीजें चढ़ती हैं वो यहीं तक चढ़ती हैं, फिर यहाँ से उठा ली जाती हैं। इसी तरह जो चीजें अल्लाह की तरफ से नाजिल होती हैं यहीं तक पहुंचती हैं, फिर यहाँ से पहुंचाई जाती हैं। उस वक्त उस दरख्त पर सोने की टिड्डियां लगी हुई थीं। रसूलुल्लाह को वहाँ 3 चीजें अता फरमाई गईं, 5 वक्त की नमाजें, सूरह बकरा के खात्मे की आयतें और रसूलुल्लाह की उम्मत में से जो मुशरिक न हो उसके गुनाहों की बख्शिश। ये रिवायत भी मुस्लिम की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु या किसी और सहाबी से रिवायत है कि जिस तरह कब्जे किसी दरख्त को घेर लेते हैं, उस तरह उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पर फरिश्ते खा रहे थे। वहां जब रसूलुल्लाह पहुंचे तो आपसे कहा गया कि जो मांगना हो मांगिए। ये रिवायत तफसीर इब्न जरीर तबरी की है। मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उस दरख्त यानी सिदरतुल मुंतहा की शाखें मरवारीद, याकूत और जबरजद की थीं। रसूलुल्लाह ने उसे देखा और अपने दिल की आंखों से अल्लाह की भी ज़ियारत की। इब्न ज़ैद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि आपने सिदरा पर क्या देखा? रसूलुल्लाह ने फरमाया, उसे सोने की टिड्डियां ढांके हुए थीं और हर पत्ते पर एक एक फरिश्ता खड़ा हुआ अल्लाह की तस्बीह कर रहा था। ये रिवायत भी इब्न जरीर की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें दाएं बाएं नहीं हुई,
جس چیز کے دیکھنے کا حکم تھا وہی لگی رہی۔ ثابت قدمی اور کامل اطاعت کی یہ پوری دلیل ہے کہ جو حکم تھا وہی بجا لائے، جو دیے گئے وہی لے کر خوش ہوئے۔ اسی کو ایک ناظم نے تعریفاً کہا ہے، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، جیسے اور جگہ ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اس لیے کہ ہم آپ کو اے نبی اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جو ہماری کامل قدرت اور زبردست عظمت پر دلیل بن جائیں۔ ان دونوں آیتوں کو دلیل بنا کر اہل السنہ والجماعہ اصحاب الحدیث کا مذہب ہے کہ رسول اللہ نے اس رات اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے نہیں کیا، کیونکہ ارشاد باری ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اگر خود اللہ کا دیدار ہوتا تو اسی دیدار کا ذکر ہوتا اور لوگوں پر اسے ظاہر کیا جاتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول گزر چکا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی خواہش پر دوسری دفعہ آسمان پر چڑھتے وقت جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ پس جبکہ جبریل علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کو خبر دی، اپنی اصلی صورت میں عود کر گئے اور سجدہ ادا کیا۔ پس سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ دیکھنے سے انہی کا یعنی جبریل علیہ السلام کا دیکھنا مراد ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے اور غریب ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کو خواب میں بہترین صورت میں دیکھنا سنن ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں ثابت ہے۔ واللہ اعلم۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں۔ بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ لات، عزا اور منات کا ذکر۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ بتوں کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس طرح خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ لوگ اپنے اپنے معبودان باطل کی پرستش خودے بنا رہے ہیں۔ لات ایک سفید پتھر منقش تھا جس پر قبہ بنا رکھا تھا، غلاف چڑھائے جاتے تھے، مجاور اور محافظ اور جاروب کش مقرر تھے۔ اس کے آس پاس کی جگہ کو مثل حرم کے حرمت و بزرگی والی جانتے تھے۔ اہل طائف کا یہ بت کدا تھا۔ قبیلے ثقیف اس کا پجاری اور اس کا متولی تھا۔ قریش کے سوا باقی اور سب پر یہ لوگ اپنا فخر جتایا کرتے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے لفظ اللہ سے لفظ لات بنایا تھا، گویا اس کا مؤنث بنایا تھا۔ اللہ کی ذات تمام شریکوں سے پاک ہے۔ ایک قرات میں لفظ لات تاکہ تشدید کے ساتھ ہے یعنی گھولنے والا۔ اسے لات اس معنی میں اس لیے کہتے تھے کہ یہ ایک نیک شخص تھا، موسم حج میں حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلاتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر مجاورت شروع کر دی، رفتہ رفتہ اسی کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح لفظ عزا لفظ عزیز سے لیا گیا ہے۔ مکے اور طائف کے درمیان نخلا میں ایک درخت تھا، اس پر بھی قبہ بنا ہوا تھا، چادریں چڑھی ہوئی تھیں، قریش اس کی عظمت کرتے تھے۔ ابو سفیان نے احد والے دن بھی کہا تھا ہمارا عزا ہے اور تمہارا اے محمد کے ساتھیوں کوئی عزا نہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا تھا اللہ ہمارے ولی ہے اور تمہارا ولی کوئی نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے جو شخص لات و عزا کی قسم کھا بیٹھے
اسے چاہیے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ لے، اور جو اپنے ساتھی سے کہہ دے کہ آج جوا کھیلیں اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں چونکہ اسی بت کی قسم کھائی جاتی تھی، تو اب اسلام کے بعد بھی اگر کسی کی زبان سے اگلی عادت کے موافق یہ الفاظ نکل جائیں تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اسی طرح لات عزا کی قسم کھا بیٹھے، جس پر لوگوں نے انہیں متنبہ کیا۔ یہ رسول اللہ کے پاس گئے، رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھ لو، اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب تھوک دو، اور آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ مکے اور مدینے کے درمیان قدید کے پاس مشلل میں منات نامی بت تھا۔ قبیلے خزاعہ اور اوس اور خزرج جاہلیت میں اس کی بہت عظمت کرتے تھے، یہیں سے احرام باندھ کر وہ حج کعبہ کے لیے جاتے تھے۔ اسی طرح علاوہ ان 3 کے اور بھی بہت سے بت اور استھان تھے جن کی عرب لوگ پرستش کرتے تھے اور بے حد تعظیم کرتے تھے، لیکن چونکہ ان 3 کی شہرت بہت زیادہ تھی اس لیے یہاں صرف ان 3 کا ہی بیان فرمایا۔ ان مقامات کے یہ لوگ طواف بھی کرتے تھے، قربانیوں کے جانور وہاں لے جاتے تھے، ان کے نام پر جانور چڑھاتے تھے۔ باوجود اس کے یہ سب لوگ کعبے کی حرمت و عظمت کے قائل تھے، اسے مسجد ابراہیم مانتے تھے اور اس کی خاطر خود توقیر کرتے تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ قریش اور بنو کنانہ عزا کے پجاری تھے جو نخلا میں تھا۔ اس کا نگہبان اور متولی قبیلہ بنو شیبان تھا جو قبیلہ سلیم کی شاخ تھا، اور بنو ہاشم کے ساتھ ان کا بھائی چارہ تھا۔ اس بت کے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہتے جاتے تھے یا عزا کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی، یعنی اے عزا میں تیرا منکر ہوں، تیری پاکی بیان کرنے والا نہیں ہوں، میرا ایمان ہے کہ تیری عزت کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ یہ ببول کے 3 درختوں پر تھا، جو درخت کاٹ ڈالے اور قبہ ڈھا دیا اور واپس آ کر رسول اللہ کو اطلاع دی۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے کچھ نہیں کیا، لوٹ کر پھر دوبارہ جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دوبارہ تشریف لے جانے پر وہاں کے محافظ اور خدام نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور خوب غل مچا کر یا عزا یعنی اے ہمارے بت عزا، اے ہمارے بت عزا کے نعرے لگائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ننگی عورت ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے۔ آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا اور واپس آ کر رسول اللہ کو خبر دی۔ رسول اللہ نے فرمایا عزا یہی تھی۔ لات قبیلہ ثقیف کا بت تھا جو طائف میں تھا، اس کی تولیت اور مجاورت بنو معتب میں تھی۔ یہاں اس کے ڈھانے کے لیے رسول اللہ نے مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے اسے معدوم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی۔ منات اوس اور خزرج اور ان کے ہم خیال لوگوں کا بت تھا۔ یہ مشلل کی طرف سمندر کے کنارے قبیر میں تھا۔ یہاں بھی رسول اللہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ اس کے ریزے ریزے کر آئے۔ بعض کا قول ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یہ کفرستان فنا ہوا۔ ذوالخلصہ بت کا ذکر۔ ذوالخلصہ نامی بت خانہ دوس اور خصم بجیلہ کا تھا، اور جو لوگ ان کے ہم وطن تھے۔ یہ توالا میں تھا اور اسے یہ لوگ کعبہ یمانیہ کہتے تھے اور مکے کے کعبے کو کعبہ شامیہ کہتے تھے۔ یہ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں رسول اللہ کے حکم سے فنا ہوا۔ فلس نامی بت خانہ قبیلہ طی اور ان کے آس پاس کے عربوں کا تھا۔ یہ جبل طی میں سلمہ اور عجا کے درمیان تھا۔ اس کے توڑنے پر علی رضی اللہ عنہ مامور ہوئے تھے۔ آپ نے اسے توڑ دیا اور یہاں سے 2 تلواریں لے گئے تھے، ایک رسوب دوسری مخزم۔ رسول اللہ یہ دونوں تلواریں انہی کو دے دیں۔ قبیلہ حمیر علیہ یمن نے اپنا بت خانہ صنعاء میں ریام نامی بنا رکھا تھا۔ مذکور ہے کہ اس میں ایک سیاہ کتا تھا اور وہ 2 حمیری جو تبع کے ساتھ نکلے تھے انہوں نے اسے نکال کر قتل کروایا اور اس بت خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور روا نامی بت خدا بنو ربیعہ ابن سعد کا تھا، اس کو مستوغر ابن ربیعہ ابن کعب ابن سعد نے اسلام میں ڈھایا۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 330 سال تھی، جس کا بیان خود انہوں نے اپنے اشعار میں کیا ہے۔ ذوالکعبات نامی صنم خانہ بکر اور تغلب اور ایاد قبیلے کا سداد میں تھا۔
پھر فرماتے ہیں اے کفار و مشرکو کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہوں؟ کیونکہ یہ مشرکین اپنے ظام باطل میں فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم آپس میں تقسیم کرو اور کسی کو صرف لڑکیاں اور کسی کو صرف لڑکے دو تو وہ بھی راضی نہ ہوگا، اور یہ تقسیم نامنصفی کی سمجھی جائے گی، چاہے جائے کہ تم اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرو اور خود تم اپنے لیے لڑکے پسند کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان کو تم نے اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے معبود ٹھہرا کر جو چاہا نام گھڑ لیا ہے، ورنہ دراصل نہ وہ معبود ہیں نہ کسی ایسے پاک نام کے مستحق ہیں۔ خود یہ لوگ بھی ان کی پوجا پاٹ پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، صرف اپنے بڑوں پر حسن ظن رکھ کر جو انہوں نے کیا تھا یہ بھی کر رہے ہیں، مکھی پر مکھی مارتے چلے جاتے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ باوجود دلیل آ جانے کے، اللہ کی باتیں واضح ہو جانے کے، پھر بھی باپ دادا کی غلط راہ کو نہیں چھوڑتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کیا ہر انسان کی ہر تمنا خواہ مخواہ پوری ہی ہوتی ہے؟ جو کہے میں حق پر ہوں تو کیا وہ حق پر ہی ہوگا؟ تم کو دعوے لمبے چوڑے کرو لیکن دعووں سے مراد اور مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمنا کرتے وقت سوچ لیا کرو کیا تمنا کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس تمنا پر تمہارے لیے کیا لکھا جائے گا۔ تمام امور کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، دنیا اور آخرت میں تصرف اللہ ہی کا ہے، جو اللہ نے چاہا ہو رہا ہے اور جو چاہیں گے ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت الہی کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی کسی کے لیے سفارش کا لفظ بھی نہیں نکال سکتا، جیسے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش پیش کر سکے؟ اللہ کے فرمان بغیر کسی کو کسی کے سفارش نفع نہیں دے سکتی۔ پر جبکہ بڑے بڑے قریبی فرشتوں کا یہ حال ہے تو پھر اے ناواقف کفار و مشرکو تمہارے یہ بت اور استھان کیا نفع پہنچا دیں گے؟ ان کی پرستی سے اللہ روک رہے ہیں۔ تمام رسول اور کل آسمانی کتابیں اللہ کے سوا اوروں کی عبادت سے روکنا اپنا عظیم الشان مقصد بتاتی ہیں، پھر تم ان کو اپنا سفارشی سمجھ رہے ہو، کس قدر غلط اور گمراہ راہ ہے۔ اللہ کفار و مشرکین کو ہدایت نصیب کرے اور مسلمانوں کو ایمان و اسلام کی صحیح راہ پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کے رب اس سے خوب واقف ہیں جو اللہ کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہو گیا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے اور نیک کاروں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک آپ کے رب اے نبی بہت کشادہ مغفرت والے ہیں۔ وہ تمہیں بخوبی جانتے ہیں جبکہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی اللہ تو ہے جو پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بے ایمان لوگوں کی باتیں،
اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس قول کی تردید فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الْآيَةَ، یعنی اللہ کے مقبول بندوں فرشتوں کو ان کفار و مشرکین نے لڑکیاں ٹھہرا دی ہیں۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے؟ ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے پرسش کی جائے گی۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کے زنانہ نام رکھتے ہیں، جو ان کی بے علمی کا نتیجہ ہے، محض جھوٹ، کھلا بہتان، بلکہ صریح شرک ہے۔ یہ صرف ان کی اٹکل ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اٹکل پچو باتیں حق کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا گمان سے بچو، گمان بدترین جھوٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ حق سے اعراض کرنے والوں سے آپ بھی اعراض کر لیں۔ ان کا منتہائے نظر صرف زندگانی دنیا ہے، اور جس کی غایت یہ سفلی دنیا ہو اس کا انجام کبھی نیک نہیں ہوتا۔ ان کے علم کی غایت بھی یہی ہے کہ دنیا طلبی اور کوشش دنیا میں ہر وقت منہمک رہیں۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعا میں یہ الفاظ منقول ہیں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ آپ ہماری ہمہ تر کوشش اور منتہائے نظر اور مقصد معلومات صرف دنیا ہی کو نہ کیجیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جسے چاہے ہدایت دیں، جسے چاہے ضلالت دیں، سب کچھ اللہ کی قدرت، علم اور حکمت سے ہو رہا ہے۔ وہ عادل ہے، اپنی شریعت میں اور انداز مقرر کرنے میں ظلم و بے انصافی نہیں کرتے۔ دنیا جہاں میں بادشاہت اللہ ہی کی ہے، مالک آسماں و زمین بے پرواہ، مطلق شہنشاہ، حقیقی عادل و خالق، حق و حق کار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے والے ہیں، نیکی پر نیک جزا اور بدی پر بری سزا وہی دیں گے۔ اللہ کے نزدیک بھلے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں سے، بڑے بڑے گناہوں اور بدکاریوں اور نالائقیوں سے الگ رہیں۔ ان سے بتقاضۂ بشریت اگر کبھی کوئی چھوٹا سا گناہ سرزد ہو بھی جائے تو پروردگار پردہ پوشی کرتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم الآیہ، کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پاک دامن رہے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے تو تمہاری برائیاں معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ چھوٹے گناہ، یہاں بھی فرمایا مگر چھوٹی چھوٹی لفزشیں اور انسانیت کی کمزوریاں معاف ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لمم کی تفسیر میرے خیال میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ اس حدیث سے زیادہ اچھی کوئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ یقیناً پا کر ہی رہے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا بولنا ہے، دل امنگ اور آرزو کرتا ہے، اب شرمگاہ خواہ اسے سچا کر دکھائے یا جھوٹا۔ یہ روایت بخاری مسلم وغیرہ کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا نظر کرنا ہے، اور ہونٹوں کا زنا بوسہ لینا ہے، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا، اور پیروں کا زنا چلنا ہے، اور شرمگاہ اسے سچا کر دیتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے۔ یعنی اگر شرمگاہ کو نہ روک سکا اور بدکاری کر بیٹھا تو سب اعضاء کا زنا ثابت ہو گیا، اور اگر اپنے اس عضو کو روک لیا تو وہ سب لمم میں داخل ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ طبری ہی میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لمم بوسہ لینا، چھیڑنا، دیکھنا اور چھونا ہے، اور جب شرمگاہیں مل گئیں تو غسل واجب ہو گیا اور زناکاری کا گناہ ثابت ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس جملے کی تفسیر یہی مروی ہے، یعنی جو پہلے گزر گیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہ سے آلودگی ہو پھر چھوڑ دے تو لمم میں داخل ہے۔ شاعر کہتا ہے ان تغفر اللہم تغفر جمع وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ مَا أَلَمَّ، اے اللہ جبکہ آپ تو معاف فرماتے ہیں تو سبھی کچھ معاف فرما دیجئے، ورنہ یوں آلودہ عصیاں تو ہر انسان ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل جاہلیت اپنے طواف سے عموماً اس شعر کو پڑھا کرتے تھے۔ ابن جریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شعر کو پڑھنا بھی مروی ہے۔ سنن ترمذی میں بھی یہ مروی ہے اور امام ترمذی اسے حسن صحیح غریب کہتے ہیں۔ بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس کی اور سند معلوم نہیں، صرف اسی سند سے مرفوعا مروی ہے۔ ابن ابی حاتم اور بغوی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ بغوی نے اسے سورہ تنزیل میں روایت کیا ہے لیکن اس مرفوع کی صحت میں نظر ہے۔
حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہونا بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے شرک کے علاوہ گناہ ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو حدوں کے درمیان حد زنا اور عذاب آخرت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر وہ چیز جو دو حدوں کے درمیان ہو، حد دنیا اور حد آخرت، نمازیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور وہ حد واجب کر دینے والی سے کم ہے۔ حد دنیا تو وہ ہے جو کسی گناہ پر اللہ نے دنیاوی سزا مقرر کر دی ہے، اور حد آخرت وہ ہے کہ جس چیز پر اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے اور اس کی سزا دنیا میں مقرر نہیں کی۔ آپ کے رب کی بخشش اے نبی بہت کشادہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے گھیر لیا ہے اور تمام گناہوں پر اللہ کا احاطہ ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے یا عبادی الذین اسرفوا الآیہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور وہ بڑی بخشش والے اور بڑے رحم والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ تمہیں دیکھنے والے اور تمہارے ہر حال کا علم رکھنے والے اور تمہارے ہر کلام کو سننے والے اور تمہارے تمام تر اعمال سے واقف ہے۔ جبکہ اللہ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا اور ان کی پیٹھ سے ان کی اولاد نکالی جو چوٹیوں کی طرح پھیل گئی، پھر ان کی تقسیم کر کے دو گروہ بنا دیے، ایک جنت کے لیے اور ایک جہنم کے لیے۔ اور جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، اس کے مقرر کردہ فرشتے نے روزی، عمر، عمل، نیکی بدی سب لکھ لی۔ بہت سے بچے پیٹ سے ہی گر جاتے ہیں، بہت سے دودھ پینے کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، بہت سے دودھ چھٹنے کے بعد بلوغت سے پہلے ہی چل بستے ہیں، بہت سے عین جوانی میں دار دنیا خالی کر جاتے ہیں۔ اب جبکہ ہم ان منازل کو طے کر چکے اور بڑھاپے میں آ گئے جس کے بعد کوئی منزل موت کے سوا نہیں، اب بھی اگر نہ سمجھیں تو ہم سے بڑھ کر غافل کون ہے؟ خبردار تم اپنے نفس کا تزکیہ یعنی اس کی پاکیزگی نہ جتلاؤ، اپنے نیک اعمال کی تعریفیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو سراہنے نہ لگو۔ جس کے دل میں رب کا ڈر ہے اسے رب ہی خوب جانتے ہیں، خود کو نیک نہ کہو۔ اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی آپ خود بیان کرتے ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جسے وہ چاہیں برتر، اعلیٰ اور پاک صاف کر دیں، کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ محمد ابن عمرو ابن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی لڑکی کا نام برہ رکھا تو مجھ سے زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے، خود میرا نام بھی برہ تھا، جس پر رسول اللہ نے فرمایا تم خود اپنی برتری اور پاکی آپ نہ بیان کرو، تم میں سے نیکی والوں کا علم پورے طور پر اللہ ہی کو ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ فرمایا زینب نام رکھو۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کسی نے ایک شخص کی بہت تعریفیں بیان کی، رسول اللہ نے فرمایا افسوس تو نے اس کی گردن ماری۔ کئی مرتبہ یہی فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو یوں کہو میرا گمان فلاں کی طرف ایسا ہے، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، پھر اپنی معلومات بیان کرو، خود کسی کی پاکیزگیاں بیان کرنے نہ بیٹھ جاؤ۔ سنن ابی داؤد اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دی۔ اس پر مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ اس کے منہ میں مٹی بھرنے لگے اور فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم تعریفیں کرنے والوں کے منہ میں مٹی بھر دیں۔ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ اے نبی کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور سخت دل ہو گیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی،
پھر اسے پورا پورا بتلا دیا جائے گا۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دین سے منہ موڑنے والا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے منہ موڑ لیں، سچائی قبول نہ کریں، نہ نمازیں ادا کریں بلکہ جھٹلائیں، اعراض کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کم دیں، دل کو نصیحت قبول کرنے والا نہ بنائیں، کبھی کچھ کہنا مان لیا پھر رسیاں کاٹ کر الگ ہو گئے۔ عرب عقدہ اس وقت کہتے ہیں مثلا کچھ لوگ کنواں کھود رہے ہوں، درمیان میں کوئی سخت چٹان آ جائے اور وہ دستبردار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کے پاس علم غیب ہے جس سے اس نے جان لیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں اپنا مال دوں گا تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا؟ یعنی دراصل یوں نہیں، بلکہ یہ صدقے سے، نیکی سے اور بھلائی سے، ازروئے بخل اور کنجوشی کے اور طمع و لالچ کے اور خود غرضی کے اور نامرضی و بے دلی کے رک رہا ہے۔ خود قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے اور وہی بہترین رازق ہیں۔ وفا کے معنی ایک تو یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں حکم کیا گیا تھا وہ سب انہوں نے پہنچا دیا، فائدہ۔ دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو حکم ملا اسے بجا لائے۔ ٹھیک یہ ہے کہ یہ دونوں ہی معنی درست ہیں، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الآیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب کبھی جس کسی آزمائش کے ساتھ ان کے رب اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی کے ساتھ اس میں نمبر لیے، یعنی ہر حکم کو بجا لائے، ہر منع سے رکے رہے، رب کی رسالت پوری طرح پہنچا دی، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا کر دوسروں کو ان کا تابعدار بنا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کیجیے جو مشرک نہ تھے۔ سورہ ترمذی میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اول دن میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر لے، میں آخری دن تک تیری کفایت کروں گا۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں کیا تھا، ان میں یہ تھا کہ جس کسی نے اپنی جان پر ظلم کیا، مثلا شرک و کفر کیا یا گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کیا، تو اس کا وبال خود اس پر ہے، اس کا یہ بوجھ کوئی اور نہ اٹھائے گا، جیسے قرآن کریم میں ہے اللہ نے فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ الآیہ، یعنی اگر کوئی بوجھل اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گا تو اس میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا اگرچہ وہ قرابت دار ہو۔ ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے حاصل کیا، یعنی جس طرح اس پر دوسرے کا بوجھ نہیں لادا جائے گا، دوسروں کی بدعمالیوں میں یہ بھی نہیں پکڑا جائے گا، اور اسی طرح دوسرے کی نیکی بھی اسے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ کوئی کسی کا بوجھ بروز قیامت نہ اٹھائے گا۔ اور مسئلے ایصال ثواب، امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے تو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ نہ تو یہ ان کا عمل ہے نہ کسب۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا جواز بیان کیا، نہ اپنی امت کو اس پر رغبت دلائی، نہ انہیں اس پر آمادہ کیا، نہ تو کسی صریح فرمان کے ذریعے سے نہ کسی اشارے کنایے سے۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی کسی ایک سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر اس کے ثواب کا ہدیہ میت کے لیے بھیجا ہو۔ اگر یہ نیکی ہوتی اور مطابق شرع عمل ہوتا تو ہم سے بہت زیادہ سبقت نیکیوں کی طرف کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیکیوں کے کام قرآن و حدیث کے صاف فرمان سے ہی ثابت ہوتے ہیں، کسی قسم کی رائے قیاس کا ان میں کوئی دخل نہیں۔ ہاں دعا اور صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس پر اجماع ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ثابت ہے جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے پر اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یا وہ صدقہ جو اس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ تینوں چیزیں بھی خود میت کی سعی، اس کی کوشش اور اسی کا عمل ہے، یعنی کسی اور کے عمل کا اجر اسے نہیں پہنچ رہا۔ سنن ابی داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان کا کھانا وہ ہے
جو اس نے اپنے ہاتھوں حاصل کیا ہو، اس کی اپنی کمائی ہو، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی اور اسی کی حاصل کردہ چیز ہے۔ پس ثابت ہوا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے وہ دراصل اسی کا عمل ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ مثلا وقف وغیرہ کہ وہ بھی اس کے عمل کا اثر ہے اور اسی کا کیا ہوا وقف ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ الآیہ، یعنی ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات نیک کا ثواب انہیں پہنچتا رہتا ہے۔ رہا وہ علم جسے اس نے لوگوں کو پھیلایا اور اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس پر عامل اور کاربند رہے، وہ بھی دراصل اسی کی سعی اور اسی کا عمل ہے جو اس کے بعد باقی رہا اور اسے ثواب پہنچتا رہا۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اور جتنے لوگ اس کی تابعداری کریں ان سب کے اجر کے مثل اسے اجر ملتا ہے، درا حالانکہ ان کے اجر گھٹتے نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس کی کوشش قیامت کے دن جانچی جائے گی، اس دن اس کا عمل دیکھا جائے گا، جیسے اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَالَكُمْ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، اللہ تمہارے اعمال دیکھیں گے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے، اور ان قریب تم چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے خبردار کریں گے، یعنی ہر نیکی کی جزا اور ہر بدی کی سزا دیں گے۔ یہاں بھی فرمایا پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، اور یہ کہ اے نبی آپ کے رب کی طرف پہنچانا ہے، اور یہ کہ وہی اللہ تو ہے جو ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، اور یہ کہ وہی مارتے ہیں اور جلاتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے نطفے سے جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہ کہ اللہ ہی تونگر بناتے ہیں اور سرمایہ دیتے ہیں، اور یہ کہ وہی اللہ شعرا نامی ستارے کے رب ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی نے اگلے عادیوں کو ہلاک کیا ہے اور ثمود کو بھی جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، یقیناً وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور مؤتفکہ شہر اللہ ہی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا گیا جو چھایا۔ بس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑے گا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے، فرمان ہے کہ باز گشت آخر اللہ کی طرف ہے، قیامت کے دن سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ شیطان کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اسے کس نے پیدا کیا اور اسے کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اور جب تم میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس خیال کو دل سے دور کر دے۔ زندگی اور موت کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بندوں میں ہنسنے رونے کا مادہ اور ان کے اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں جو بالکل مختلف ہیں۔ وہی اللہ موت و حیات کے خالق ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات الآیہ، اللہ ہی نے موت و زندگی کو پیدا کیا، اللہ ہی نے نطفے سے ہر جاندار کو جوڑا جوڑا بنایا، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی الآیات، کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر کیا وہ بستہ خون نہ تھا؟ پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست کیا اور اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے۔ کیا ایسی قدرتوں والے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں
اسی پر دوبارہ زندہ کرنا ہے، یعنی جیسے اللہ نے شروعات میں پیدا کیا ہے اسی طرح مار ڈالنے کے بعد دوبارہ کی پیدائش بھی اللہ کے ذمے ہے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اللہ ہی نے اپنے بندوں کو غنی بنا دیا ہے اور مال ان کے قبضے میں دے دیا ہے جو ان کے پاس ہی بطور پونجی کے رہتا ہے۔ اکثر مفسرین کا کلام کا خلاصہ اس مقام پر یہی ہے، گو بات سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیے، غلام دیے، اللہ نے دیا اور خوش ہوا، اسے غنی کر کے اور مخلوق کو اس کا دست نگر بنا دیا، جسے چاہا غنی کیا، جسے چاہا فقیر رکھا۔ لیکن یہ پچھلے دونوں قول لفظ سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے۔ شعراء اس روشن ستارے کا نام ہے جسے مرزم الجوزا بھی کہتے ہیں، بعض عرب اس کی پرستش کرتے تھے۔ عاد اولا یعنی قوم ہود کو، جسے عاد بن ارم بن شام بن نوح کہا جاتا ہے، اسی نے ان کی طغیان کی بنا پر تباہ کر دیا، جیسے اللہ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ الآیہ، یعنی اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم کے ساتھ جو بڑے قد آور تھے، جن کا مثل شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ قوم بڑی قوی اور بڑی زور آور تھی، ساتھ ہی اللہ کی بڑی نافرمان اور رسول سے بڑی سرتاب تھی۔ ان پر ہوا کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن برابر رہا۔ اسی طرح سمودیوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، جس میں سے ایک بھی باقی نہ بچا، اور ان سے پہلے قوم نوح تباہ ہو چکی ہے جو بڑے ناانصاف اور شریر تھے، اور لوط علیہ السلام کی بستیاں جنہیں رب قہار نے زیر و زبر کر دیا اور آسمانی پتھروں سے سب بدکاروں کو ہلاک کر دیا، انہیں ایک چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی پتھروں نے، جن کا مینا ان پر برسا اور برے حال و تباہ ہوئے۔ ان بستیوں میں 4 لاکھ آدمی آباد تھے۔ آبادی کی کل زمین آگ اور گندھک اور تیل بن کر ان پر بھڑک اٹھی۔ قتادہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، پھر تو اے انسان اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن خطاب کو عام رکھنا بہت زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی عام رکھنے کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ قیامت نزدیک آ گئی، اللہ کے سوا اس کا کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں، پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بن کر آئے، یہ خوف ڈر سے آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی رسالت بھی ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کے پہلے کے رسولوں کی رسالت تھی۔ جیسے اور آیت میں ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول تو ہوں نہیں، رسالت مجھ سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ دنیا میں مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول اللہ تعالیٰ کے آ چکے ہیں۔ قریب آنے والے کا وقت آ لگا، یعنی قیامت قریب آ گئی، نہ تو اسے کوئی دفع کر سکے، نہ اس کے آنے سے صحیح وقت معین کا کسی کو علم ہے۔ نذیر عربی میں اسے کہتے ہیں، مثلا ایک جماعت ہے جس میں سے ایک شخص نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی اور اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرتا ہے، یعنی ڈر اور خوف کی خبر سنانے والا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، میں تمہیں سخت عذابوں سے مطلع کرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی جس طرح کوئی شخص کسی برائی کو دیکھ لے کہ وہ قوم کے قریب پہنچ چکی ہے اور پھر جس حالت میں ہو اسی میں دوڑا بھاگا آ جائے اور قوم کو دفعتاً متنبہ کر دے کہ دیکھو وہ بلا آ رہی ہے، فوراً تدارک کر لو، اسی طرح قیامت کے ہولناک عذاب بھی لوگوں کی غفلت کی حالت میں ان سے بالکل قریب ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عذابوں سے ہوشیار کر رہے ہیں، جیسے اس کے بعد کی صورت میں ہے اقتربت الساعۃ، یعنی قیامت قریب آ چکی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، لوگوں گناہوں کو چھوٹا اور حقیر جاننے سے بچو، سنو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قافلہ کسی جگہ اترا،
सब इधर उधर चले गए और लकड़ियां समेट कर थोड़ी थोड़ी ले आए। तो गो हर एक के पास लकड़ियां कम कम हैं, लेकिन जब वो सब जमा कर ली जाएं तो एक अंबार लग जाता है जिससे देगे की देगे पक जाएं। इसी तरह छोटे छोटे गुनाह जमा होकर ढेर लग जाता है और अचानक उस गुनहगार को पकड़ लिया जाता है और ये हलाक हो जाता है। और हदीस में है, मेरी और क़यामत की मिसाल ऐसी है। फिर आपने अपनी शहादत की और दरमियान की उंगली उठाकर उनका फासला दिखाया। मेरी और क़यामत की मिसाल दो घोड़ों की सी है। मेरी और आखिरत के दिन की मिसाल ठीक इस तरह है जिस तरह एक कौम ने किसी शख्स को तलाए पर भेजा। उसने दुश्मन के लश्कर को बिल्कुल नजदीक की कमीनगाह में छापा मारने के लिए तैयार देखा, यहाँ तक कि उसे डर लगा कि मेरे पहुंचने से पहले ही कहीं ये न पहुंच जाएं। तो वो एक टीले पर चढ़ गया और वहीं कपड़ा हला हला कर उन्हें इशारे से बतला दिया कि खबरदार हो जाओ, दुश्मन सर पर मौजूद है। बस मैं ऐसा ही डराने वाला हूँ। इस हदीस की शहादत में और भी बहुत सी हसन और सही दर्जे की हदीसें मौजूद हैं। कुरान से मुंह न फेरो। फिर मुशरिकीन के उस फ़िअल पर इनकार फरमाया कि वो कुरान सुनते हैं मगर एराज करते हैं और बेपरवाही बरतते हैं, बल्कि उसकी रहमत से ताज्जुब के साथ इनकार कर बैठते हैं और उससे मजाक और हंसी करने लगते हैं। चाहिए ये था कि मिसल ईमानदारों के इसे सुनकर रोते, इबरत हासिल करते, जैसे मुमिनों की हालत बयान फरमाई कि वो अल्लाह का कलाम सुनकर रोते धोते सजदे में गिर पड़ते हैं और खुशू व खुदू में बढ़ जाते हैं। इब्न जरीर की तबरी में है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, सुमद गाने को कहते हैं, ये यमनी लुगत है। आपसे तामीदून के माने एराज करने वाले और तकब्बुर करने वाले भी मरवी हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, गफलत करने वाले। फिर अपने बंदों को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि तौहीद और इखलास के पाबंद रहो, खुदू खुलूस और तौहीद के मानने वाले बन जाओ। सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह ने, आपके साथी मुसलमानों ने और मुशरिकों ने और जिन और इंस ने सूरह नजम के सजदे के मौके पर सजदा किया। मुस्नद अहमद में है कि मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह वन नज्म पढ़ी, बस आपने सजदा किया और उन लोगों ने भी जो आपके पास थे। रावी हदीस मुत्तलिब इब्न अबी वदाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपना सर उठाया और सजदा न किया। ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इस्लाम के बाद जिस किसी की जुबानी इस सूरह मुबारका की तिलावत सुनते सजदा करते, ये हदीस सुनन नसाई में भी है।